سوئیوں کی ٹک ٹک پر جمی ہوئی ہماری نظروں سے زیادہ اس میں فرق نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے سنا ہے دل والوں کی ایک بستی ایسی بھی ہے، میں نے سنا ہے اردو والوں کی ایک بستی ایسی ہے جہاں اردو کے شیدائی دیوانے کچھ متوالے رہتے ہیں۔ شبیر جہاں ہے فاروقی، جہاں انصاری کی ضیا بھی ہے۔ شبیر جہاں ہے فاروقی، جہاں انصاری کی ضیا بھی ہے۔ شاداب شمیم سے مومن ہیں، عامر سے جیالے رہتے ہیں، اور تقریریں سرفراز کی جہاں اردو کی مانگ سجاتی ہیں، تقریریں سرفراز کی جہاں اردو کی مانگ سجاتی ہیں، ریحان کی تحریروں سے صبح و شام اجالے رہتے ہیں۔ کریا کریا گلی گلی یہاں اردو کے دیوانے ہیں، کریا کریا گلی گلی یہاں اردو کے دیوانے ہیں۔ دیوانوں کی اس بستی کو لوگ بھیونڈی کہتے ہیں، دیوانوں کی اس بستی کو لوگ بھیونڈی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ چونکہ مشاعرے سے اٹھ کر آ رہا ہوں تو میرا بھی ذہن بن گیا کہ دو الفاظ بول لوں۔ خیر، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیوانوں کی اس بستی میں اردو کی محبت میں چلے آئے اس جمع غفیر کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام پیش کرتا ہوں اسٹیج پر جلوہ افروز اردو کے آفتاب ماہتاب ستاروں کی اس کہکشاں کو۔ ایک سلام آج کے اس تمثیلی مشاعرے کے کنوینر جو حسن اتفاق سے شبیر بھی ہیں اور فاروقی بھی، اور جنہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آج کے اس تاریخی تمثیلی مشاعرے کا بار اپنے کندھوں پر اٹھا کر مقبولیت کے مراحل سے گزارتے ہوئے اسے بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ایک سلام ان محنتی اساتذہ کے نام جنہوں نے اپنے خون کی سرخی اور پسینے کی چمک سے ان پیارے پیارے پھولوں کی آبیاری کو اپنا فریضہ سمجھا، اور ایک سلام بھیونڈی کے ان والدین اور سرپرستوں کے نام جن کے آنگن میں خوشنما پھول کھلے۔ سامعین، اب تمام لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد میرے پاس ایک سلام اور رہ جاتا ہے، اور میں وہ سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو جس کے ذہن میں سب سے پہلے تمثیلی مشاعرے کا پھول کھلا، اور آج اپنی عمر کی 16 بہاریں مکمل کرنے کے بعد عنفوان شباب پر پہنچ کر ایک بہترین چمنستان میں تبدیل ہو گیا۔ سلام اس سوچ کو، سلام ان کوششوں کو، سلام ان کاوشوں کو، ان ارادوں کو جس کا منہ بولتا ثبوت آج کا تاریخی تمثیلی مشاعرہ ہے۔ ناظرین، بھیونڈی آئے تقریباً 12 گھنٹے سے زائد عرصہ گزر گیا، چونکہ شفیع پٹیل صاحب نے میرے وقت میں پاؤں کی زنجیر ڈال کر مجھے کھڑا کیا، اس لیے زیادہ بولوں گا نہیں، لیکن 12 گھنٹے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اور 12 گھنٹے میں یہاں کی بھیونڈی کی گلیوں میں گزرتے ہوئے، یہاں کے محلوں سے گزرتے ہوئے، اور یہاں کے اسکولوں کا جب میں نے یہاں کی اسکولیں وغیرہ دیکھی تو اتنی خوشی ہوئی کہ اردو کا جو ماحول میں گزشتہ 12 برسوں سے اپنے شہر میں تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں، وہ ماحول مجھے یہاں بھیونڈی میں نظر آیا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں محسوس ہوتی کہ میں ایک ایسے شہر سے تعلق رکھتا ہوں جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ شہر شولاپور اردو کے اعتبار سے سنگلاف ہے، بنجر زمین ہے، لیکن یہاں پر اردو کے چند دیوانوں نے متوالوں نے اردو کی شمع روشن کی، اور مرحوم قدیر شولاپوری، مرحوم نسیم منان، عبدالرزاق رین سر، بشیر پرواز سر، اعجاز نبی کاریگر سر جیسے چند متوالوں نے اس کی حفاظت کو اپنا فریضہ سمجھا، اور انہی کی ادبی کاوشوں کی وجہ سے آج شہر شولاپور میں اردو ہانپتی کانپتی سسکتی رینگ رہی ہے۔
لیکن اردو اگر مجھے کہیں مستحکم صورت میں نظر آئی تو وہ بھیونڈی اور مالیگاؤں کے علاقے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے چند دیوانے اور متوالے ہمارے شہر والوں کو بھی نصیب ہو جائیں تاکہ ہمارے شہر میں بھی اردو کا ایسا ہی ماحول نظر آ جائے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے، مجھے زیادہ نام یاد نہیں لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ محمد رفیع انصاری صاحب جیسی شخصیت آپ کے درمیان موجود ہیں جن کی زندگی اردو کی زلفیں سنوارنے میں گزری ہیں. یہاں پر عامر قریشی اصغر حسین قریشی جیسی معروف شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے قلم کے بلبوتے پر تکمیل کو کمال تک پہنچا دیا. اور یہاں پر محمد حسن فاروقی صاحب جیسی ایک علمی ادبی شخصیت ہیں. یہاں پر ڈاکٹر ریحان انصاری جیسی شخصیت ہیں اور یہاں پر کئی نام ایسے ہیں. یہاں پر ایڈوکیٹ نثار کھربے جیسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنی اپنا سب کچھ اردو کے لیے نچھاور کر دیا. میں نام جان بوجھ کر فردن نہیں لے رہا ہوں. اگر کسی کا نام چھوٹ جاتا ہے تو برائے کرم مجھے معاف کر دیں. لیکن دو باتیں جانے سے پہلے میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ چند سال پہلے میں تاج محل دیکھنے کے لیے آگرہ گیا تھا. جب آگرہ میں تاج محل کے سامنے کھڑا رہا تو تقریباً 15 منٹ تک یک تک جو ہے آگرہ کی تاج محل کی عمارت کو دیکھتا رہا. اس کی سنائی میں سنتراشی میں اتنا کھو گیا کہ یہ بھول گیا کہ اس خوبصورت عمارتوں کو اپنے کندھے پر اٹھانے والا یہ سنگ مرمر نہیں ہے. اس خوبصورت عمارت کو اپنے کندھے پر اٹھانے والا وہ پتھر ہے جو کسی کی نظر میں نہیں آتا، جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا. میں آپ سب سے چاہوں گا کہ پرزور تالیوں سے ان اساتذہ کی خدمت میں پرزور تالیاں بجائیے جنہوں نے آج کے ان معصوم بچوں کو بہترین طریقے سے نکھارا ہے. شیشے تراشنے کا ہنر سب لوگ دیکھتے ہیں، ہاتھوں کے زخم کوئی نہیں دیکھتا. ان زخمی ہاتھوں کے لیے آپ جو ہے زوردار تالیاں بجائیے اور ان اراکین کے لیے بھی تالیاں بجائیے جو دامے درمے قدمے سکھنے اردو کی کوششوں کے لیے، اردو کی کاوشوں کے لیے اپنی صدا یہاں پر اپنے آپ کو نچھاور کرتے رہتے ہیں. مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا گیا، وقت دیا گیا. اس کے بعد جتنا آج کے پروگرام سے متعلق کیا پوائنٹس جو بھی بتانے ہیں وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ایاز گورکھپوری صاحب بتائیں. مجھے بولنے کا موقع دیا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ.